السلام علیکم. تو یہ انگلش کا ٹیکسٹ نمبر 4 ہے، پاکستان اینڈ ماڈرن ورلڈ. تو اس کی میں نے آپ کو کویشچن آنسرس کی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل نہیں دی تھی. تو میں آپ کو اس چیپٹر کے بارے میں مختصر بالکل پریزنٹیشن ایک دے رہی ہوں، تو اس سے آپ کو چیپٹر کا بیس سمجھ آ جائے گا کہ بیسیکلی کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس چیپٹر میں. تو پہلے تو لیاقت علی خان کا انٹروڈکشن ہے، اور یہ اس لیے کیونکہ اسپیچ جو ہے لیاقت علی خان نے دی ہے، تو پہلے ان کا انٹروڈکشن. یہ 1947 میں پاکستان کے فرسٹ پرائم منسٹر بنے تھے. ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی تھی علی گڑھ سے یونیورسٹی سے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے اور انہیں ٹیمپل آف لنڈن، اور انہوں نے پھر پریکٹس لا کیا تھا انڈیا میں بفور ڈیڈیکیٹنگ ہمسیلف کمپلیٹلی ٹو مسلم کاز. جب یہ مسلم کے کاز میں نہیں آئے تھے، خود کو ڈیڈیکیٹ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے یہ سارا انہوں نے جو ہے وہ لا اور ایجوکیشن حاصل کی تھی. تو ہمارا انٹروڈکشن آف ٹیکس یہ ہے کہ ٹیکس بیسیکلی ایسے ہے ایک، اس میں کیا ہے، لیاقت علی خان کی اسپیچ بتائی گئی ہے. یہ وہ اسپیچ ہے جب 1950 میں لیاقت علی خان امریکہ گھومنے گئے تھے وزٹ پر، اور وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے تب. تو انہوں نے ایک اسپیچ دی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کیا وجوہات ہیں پاکستان بننے کے اور ایک الگ مسلم لیگ بنانے کے. اور اس کے بعد سب سے پہلے وہ تھینکس کرتے ہیں وہاں کے ٹیچرز کو، کیونکہ وہ ایک کینسس یونیورسٹی جو ہے کینسس سٹی میں جو ہے اس کی یونیورسٹی تھی، میں جا کے انہوں نے اسپیچ دی تھی. تو وہ پہلے وہاں کے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا تھینک کرتے ہیں کہ انہوں نے انہیں یہاں پہ بلایا، اور اس کے بعد وہ اپنی اسپیچ شروع کرتے ہیں. تو اب چلتے ہیں اس کی اسپیچ کیا تھی. تو انہوں نے اپنی اسپیچ میں امریکنس کو بتایا تھا کہ کیا وجوہات تھے. انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی تھی کریشن آف پاکستان بننے کی. بفور دا کریشن آف پاکستان، جب پاکستان نہیں بنا تھا، انڈیا واز رولڈ بائی دا برٹش. انڈیا رول کرتا تھا برٹش کی وجہ سے. سب کانٹیننٹ کنسسٹ آف 100 ملینس آف مسلم. سب کانٹیننٹ میں صرف 100 ملینس جو تھے وہ مسلمس تھے، اور 300 ملینس جو تھے وہ ہندوز تھے. تو میجورٹی آف ہندوز آر دیئر. تو زیادہ تر میجورٹی وہاں تھی، تو ان کی حکومت بھی وہاں زیادہ چلتی تھی. اور انڈر دا میجورٹی آف 3-1 فریڈم فار دا برٹش رولز وڈ مین فار دا مسلمس. تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے بڑی ہی تنگ چیز تھی کہ ہندوز ان پر رول کر رہے تھے اور مسلم میجورٹی بھی کم تھی. تو یہ کچھ وجوہات تھے جن کی وجہ سے جو ہے ہم نے ایک پاکستان کی کریشن کے لیے ڈیمانڈ کی تھی. تو اب آتے ہیں کچھ سیریس ڈفرینسز، یا آپ کہہ لیں کچھ سیریس ریزنس کہ کس بیس پر جو ہے وہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی سیپریٹ نیشن کے لیے. تو ہندوز بلیو ان کاسٹ سسٹم، وہ کاسٹ سسٹم پہ بلیو کرتے تھے، لیکن مسلم ایکویلٹی کو مانتے تھے. ہمارا اسلام جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، لیکن ہندوز کیا کرتے تھے، کاسٹ سسٹم رکھتے تھے کہ جس کی کاسٹ اچھی ہوگی وہ چھوٹی والی کاسٹ کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا بھی نہیں کھائے گا، ساتھ گھومے گا بھی نہیں، بیٹھے گا بھی نہیں. تو اس طرح کے رولز تھے. دین اس کے بعد یہ تھا کہ مسلم جو ہے وہ رائٹس آف پرائیویٹ اونرشپ پر یقین رکھتے تھے اور فار ایوری ون، چاہے وہ انسان مرد ہو یا عورت ہو، مطلب سب کے اپنے رائٹس ہونے چاہیے. اس کے بعد تھرڈ ہے کہ مسلم ہیو لاز آف انہیریٹنس اینڈ اکنامک انسٹیٹیوشن. تو جو ہے مسلم ہیں ان کی اسلام نے ہمیں لاز بتائے ہیں، کچھ قانون بتائے ہیں اکنامک اور انہیریٹنس کے لیے. بٹ جو ہندوز تھے وہ ان کے ڈیزائن کیے ہوئے تھے ان کی ویلتھ کے مطابق. تو مسلم کو یہ ڈر تھا کہ ہندوز کی میجورٹی زیادہ تھی، تو ان کے اس کلچر کو بالکل ختم نہ کر دیں، ان کے کلچر کا خاتمہ نہ کر دیں، جس کی وجہ سے وہ ایک دم قیدیوں کی طرح اور اپنے مسلم کے مطابق اپنی جو ہے ریلیجن کے مطابق زندگی نہیں گزار پائیں گے، اور بالکل ایک ان کے لیے مشکلات بن جائیں گی. تو یہ کچھ ریزنز تھے جس کی وجہ سے ڈیمانڈ کی تھی سیپریشن کی. تو بیسیکلی جو مسلمس کے لیے سیپریٹ نیشن تھا یا سیپریٹ کریشن آف پاکستان تھی، وہ بیسیکلی ہوم لینڈ فار مسلم تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں آزادی ملے اور ہماری ایک سیلف گورنمنٹ ہو. اور اگر یہ سیپریشن نہ ہوتی تو ہندوز اور مسلمس دونوں ہی بہت زیادہ ان امیجنیبل ٹربلس اور پرابلم سے گزرتے، کیونکہ ہمارا رہن سہن الگ ہے، ہماری کچھ چیزیں ہمارے جو ریلیجن میں کچھ کلچرل چیزیں ہیں اور دوسری چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں. تو ساتھ رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا. اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ پاکستان نہ بنتا تو آگے جا کے بہت زیادہ ٹربلز اور پرابلمس دیکھنی پڑتی دونوں ہی کو، ہندوز کو بھی اور مسلمس کو بھی.
دین اپنی اسپیچ میں لیاقت علی خان لاسٹ میں اپنی ڈیوٹیز بتاتے کہ اب ہماری نیشن تو بن گئی کریٹ، ہم نے پاکستان کو کر لیا، تو اب ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں؟ تو وہ یہ ڈیوٹی ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے لیے ہی فریڈم اختیار کریں، سب سے پہلے خود آپ انسان آزاد ہو جائیں۔ دین اس کے بعد وہ کہتا ہے ٹو گیٹ اے رائٹ فل پلیس ان دا ماڈرن ورلڈ پاکستان مسٹ رو فارورڈ ٹو ڈبل پلیس۔ تو ان کو آگے کی طرف اگر ان کو آگے بڑھنا ہے تو انہیں ماڈرن ورلڈ کی طرف جلدی سے بھاگنا پڑے گا، ڈبل محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ مسٹ یوز آل دا ریسورسز اینڈ فیسلٹیز، مطلب جو بھی فیسلٹیز سب کو موجود ہیں، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، آزاد کنٹریز ہیں، وہ پاکستان کو بھی ملیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے آگے بڑھیں اور اپنے ملک کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ ہے ہماری کچھ ڈیوٹیز۔ جب تک انسان خود آزاد نہیں ہوتا تو وہ کیسے سب کو آزادی دلائے گا؟ تو فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ فار فری پیپل مسٹ مینٹین دیئر اون فریڈم فرسٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں کچھ ڈیوٹیز، اب پاکستان بن گیا، اب یہ ڈیوٹیز ہمیں پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔